میرے عزیزوں اور بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور صدق دل سے توبہ کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، یعنی وہ ان تمام اعمال سے تائب ہو جائیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام اچھے اعمال کو اپنائیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ توبہ کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کہ انسان کو اپنے گناہ کے اوپر نادم اور شرمندہ رہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ ایک روایت جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے ترک کر دینا اور چھوڑ دینا، اسے برا جاننا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پر پشیمان اور شرمندہ ہونا، اور ساتھ ہی اس بات کا عزم مصمم کرنا، یعنی پختہ ارادہ کرنا کہ حتی الوسع آئندہ ایسا عمل دوبارہ نہیں کروں گا، اور جن اعمال کا تدارک ممکن ہو ان کا تدارک کرنا، یہ سب امور توبہ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، اور توبہ ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم ستون ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 135 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، پس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ یہی مضمون سورہ نساء کے اندر بھی آیا ہے کہ کسی مسلمان شخص سے اگر کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گا گناہوں کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی جان بوجھ کر اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے، اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ موت آنے پر توبہ کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم کو اس طرح کی کیفیات سے، ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لیں۔ اس وقت کی توبہ توبہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے اگر جذبات کی رو میں بہہ کر یا بھول چوک میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ ہوش آنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، اور پوری پشیمانی کے ساتھ دل کی گہرائی سے اللہ کی جناب میں توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اور سورہ فرقان کے اندر توبہ کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔
گویا جو شخص اس طرح کے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اگرچہ قانوناً اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا، مگر حقیقی ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہاں توبہ کے بعد ایمان کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کی توبہ دراصل اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے، اثر نو ایمان لانے کے برابر ہے۔ بہرحال اگر اس نے موت کے آثار نظر آنے سے پہلے ما لم یغرغر توبہ کر لی تو اس کو عذاب سے استثناء مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی آیت میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ نامہ اعمال میں جو برائیوں کا اندراج تھا وہ صاف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ نیکیوں کا اندراج ہو جائے گا، یعنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی نامہ اعمال کے اندر۔ اور دوسرے یہ کہ توبہ کرنے سے انسان کے دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور اس کا دامن صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔